وہ دونوں اس وقت کھیتوں کی پچھلی طرف بنی نہر کے کنارے بیٹھے تھے۔ یہ ان کی چھٹی ملاقات تھی۔ ان چند ملاقاتوں میں ہی وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے کسی لازم و ملزوم ہو گئے تھے۔ صاحبہ اس کے لیے اپنے دل میں جذبات رکھتے ہوئے اس کی طرف پیش قدمی کرنے سے خوف زدہ سی تھی، پر جب اورحان نے پہل کرتے ہوئے اپنے جذبات کا اظہار کیا تو وہ بھی باقی ہر چیز قبول بیٹھی۔ اس وقت بھی دونوں ہاتھوں میں ہاتھ دیے نہر میں پاؤں لٹکا کر بیٹھے تھے۔ ٹھنڈا پانی ان کے ٹہنوں سے اوپر تک جا رہا تھا۔ آپ نے کبھی بتایا نہیں سردار کہ آپ مجھ سے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں؟ وہ اچانک اس کی طرف دیکھتے سوال پوچھ بیٹھی۔ وہ جو چپ چاپ بیٹھا اس کے اندر کچھ حفظ کر رہا تھا۔ اس کے سوال پر ایک پل کے لیے چونک اٹھا، پر اگلے ہی پل دلکشی سے مسکرا اٹھا۔ اس کی طرف رخ کر کے بیٹھتا، اس کے نازک ہاتھ اپنے ہاتھوں میں قید کرتا، اس کی انگلیوں کی پودوں کو نرمی سے چھونے لگا۔ اس کے اتنے سے لمس کے میسر آنے پر صاحبہ کی رنگت گلابی پڑنے لگی، لمبی پلکیں لرزی آرزو پر سایہ پگن ہو گئی۔ اورحان بلوچ نے پرشوق نظروں سے پلکوں کا یہ حسین رقص دیکھا تھا۔ مجھے تم سے بے تحاشا محبت ہے، پر کیوں ہے اس کا جواب میرے پاس بھی نہیں ہے۔ جانتے ہو نا کہ محبت دو دلوں کے بیچ کا پاکیزہ رشتہ ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ جہاں آباد ہونے سے پہلے اور اس دنیا کی تخلیق سے پہلے جب اللہ نے تمہاری اور میری روح تخلیق کی ہوگی اور ہماری قسمتیں لکھ گئی ہوں گی، تو فرشتوں نے اس قسمت کے پننے میں ہمارے درمیان ایک ربط باہم بھی لکھا ہوگا، مگر اس کی کوئی وجہ نہیں لکھی ہوگی۔ پھر میں تمہیں کیسے بتاؤں کہ تم سے محبت کرنے کی کیا وجہ ہے؟ اگر تم سے محبت کی کوئی وجہ ہوتی تو میں ضرور بتا دیتا، پر مجھے تم سے بغیر کسی وجہ غرض کے بے انتہا اور بے شمار محبت ہے۔ اسے اپنے خوبصورت لفظوں سے مالا مال کرتے وہ دھیرے سے جھکا اور اس کے گلابی ہتھیلی پر اپنے دہکتے لب رکھ گیا۔ اس کے نرم گرم ہونٹوں کا لمس اپنی نازک ہتھیلی پر محسوس کرتے ہوئے لرز اٹھی اور اس میں اتنی ہمت نہ ہو سکی کہ اپنا ہاتھ چھڑوا لے، یا شاید وہ ایسا چاہتی ہی نہ تھی۔ اور کچھ پوچھنا ہے دوہے جانا۔ وہ اپنے ہاتھ کی دو انگلیاں اس کی تھوڑی کے نیچے رکھ اس کا چہرہ اوپر اٹھاتا، اس کی ہری آنکھوں میں اپنی سنہری آنکھیں گاڑتا پوچھنے لگا تو وہ بے ساختہ اسباب میں سہلا گئی۔ اس کے ہونٹوں پر رقص کرتی دلنشیں مسکراہٹ اورحان بلوچ کے سینے میں ٹھنڈک کا احساس جلا رہی تھی۔ پوچھو جو بھی پوچھنا ہے، تمہارا سردار تمہارے ہر سوال کا جواب دینے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ اس کی بات پر صاحبہ کی آنکھیں چمک اٹھی۔ اب یقیناً وہ اپنے دل میں موجود وہ سوال پوچھ سکتی تھی جس نے اسے پچھلے کچھ دنوں سے پریشان کر رکھا تھا۔ میں نے سنا ہے کہ آپ لندن سے پڑھ کر آئے ہو، وہاں لڑکے لڑکیاں اکٹھے پڑھتے ہیں، تو کیا یہ سچ ہے؟ اس کے سوال پر اورحان غور سے اس کے چہرے کے تاثرات جانچنے لگا۔ ہاں یہ سچ ہے، یونیورسٹی میں کو ایجوکیشن ہوتی ہے، مطلب لڑکے اور لڑکیاں اکٹھے پڑھتے ہیں۔ اس کے جواب پر صاحبہ کے چہرے پر ناخوشگوار تاثرات ابھرے۔ اچھا، وہاں تو انگریز لڑکیاں زیادہ ہوتی ہیں نا، اور انہوں نے تو کپڑے بھی بہت چھوٹے چھوٹے پہنے ہوتے ہیں۔ کیا آپ کی ان کے ساتھ دوستی بھی تھی؟ اس کا ہر انداز چیخ چیخ اس کی جالسی کا اعلان کر رہا تھا۔ اورحان کو ہنسی آنے لگی، اور وہ بہت مشکل سے ضبط کیے ہوئے تھا۔ ہاں وہاں لڑکیاں ماڈرن ڈریسنگ کرتی ہیں، میرے گروپ میں کچھ لڑکیاں بھی تھیں اور اچھی بات چیت ہو جاتی تھی میری ان سے۔ وہ بڑی لاپرواہی سے ظاہر کرتا، بہت غور سے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ بلکہ میرے پاس پکس بھی ہیں، رکو تو میں دکھاتا ہوں، کہنے کے ساتھ ہی اورحان نے اپنی قمیض کی سائیڈ پاکٹ سے اپنا لیٹسٹ ماڈل آئی فون نکالا اور تیزی سے اس کی اسکرین پر انگلیاں چلانے لگا۔ یہ دیکھو، یہ تھا میرا بیچ۔ اورحان نے ایک تصویر نکال کر موبائل اس کے ہاتھ میں پکڑایا، خود اس کا چہرہ دیکھنے لگا جو پھٹی پھٹی نظروں سے سامنے نظر آتی تصویر کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی شکل دیکھ کر اورحان کا دل کیا زور زور سے کہہ کے لگایا، ہائے ربا، سردار یہ چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن کر کتنے سکون سے اتنے لڑکوں کے درمیان کھڑی ہے، اور یہ آدھی ننگی چڑیل کون ہے جو آپ کے ساتھ چپک کر کھڑی ہے؟ اس کی صدماتی آواز پر اورحان کا قبض سے ضبط کیا ہوا قہقہ ٹوٹ گیا۔ وہ ہنستے ہوئے اسے دیکھنے لگا جو سنہرا چہرہ اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کے موبائل کی اسکرین پر موجود تصویر کو دیکھ رہی تھی۔ یہ اس کی کانوکیشن کی تصویر تھی جس میں کارنر لڑکیوں نے سلیو لیس شرٹس اور مینی اسکرٹ پہن رکھے تھے۔ پکڑے اپنا موبائل اس کے ہاتھ میں پکڑاتی وہ ہلکی سے وہاں سے اڑنے لگا۔ جب اورحان اسے بازو سے پکڑ اپنی طرف کھینچ گیا، وہ ایک جھٹکے سے اس کے سینے سے آ لگے، پر آپ کے دفعہ چہرے پر شرم و حیا کے بجائے ہبکی بڑے تاثرات تھے۔ اورحان سمجھ گیا کہ معاملہ سیریس ہو چکا ہے۔ اس قدر غصہ کس بات پر آ رہا ہے میری جان کو؟ اس کے گلابی گال پر جھولتے آوارہ لٹ کو اپنی انگلی پر لپیٹا پیار سے استفسار کرنے لگا۔ وہ لڑکی آپ کتنا قریب کھڑی تھی اور تھی بھی اتنی پیاری، آپ نے کبھی میرے ساتھ ایسی تصویر بھی نہیں بنائی۔
کی شکایتوں پر ودیرے سے ہنسیا پھر کر اس کے گود میں سر رکھ کر لیٹ کر صاحبہ کی آنکھیں پہلی بات ہوئی کہ میری جان کے باہدہ مرزا اورحان بلوچکار تک صاحبہ چودھری سا حسین کوئی نہ لگا، نہ ہی کسی کی قربت کی طلب اس طرح محسوس ہوئی جس طرح تمہاری ہوتی ہے۔ سنو حسین کی دیوی، نہ جانے تم نے ایسا کون سا جادو کیا مجھ پر کہ دل کرتا کہ ہر کام کو لات مار کر ہر وقت تمہارے چرنوں میں پڑا رہوں۔ وہ جو اس کی اس حرکت پر چوئی موئی ہو رہی تھی، اس کی بار بار ایک دم کھلکھلا کر ہنسی۔ وہ وار جاتی نظر سے اس کا حسین مکھڑا دیکھنے لگا۔ اور دوسری بات، تمہاری تصویر والی شکایت بھی ابھی دور کر دیتے ہیں، وہ کہتے ساتھ ہی موبائل کا فرنٹ کیمرہ آن کرتا، دوسرے ہاتھ سے صاحبہ کا ہاتھ پکڑ کر اپنے سینے پر دڑ گیا۔ پھر اسی پوزیشن میں وہ دڑا دڑ تصویریں بنا کے اگلی ملاقات کا شرف کب بخشوگی؟ وہ سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگا۔ بدھ کو وہ مسکرا کر کہتے، اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگی، اف یار، اتنے دن بعد کیسے کٹیں گے 5 دن؟ اور سنو، اگلی دفعہ کالا سوٹ پہن کر آؤ گی تم۔ وہ لاڑ سے فرمائش کر کے تو وہ مسکراتی ہوئی سر ہلا گی۔ ایک مرتبہ پھر اورحان تھا، صاحبہ تھی اور ان کی نہ ختم ہونے والی باتیں۔ وہ تینوں لاؤنج میں بیٹھے لوڈو کھیل رہے تھے۔ رومی کے حصے کی گوٹیاں ذوحان چلاتی تھی۔ گھر کے کسی بھی فرد نے اسے کبھی محسوس نہ ہونے دیا تھا کہ وہ آنکھوں سے محروم ہے۔ وہ سب اس کی بینائی بن گئے تھے۔ ویسے رومی، ایک بات تو بتاؤ۔ ذوحان کچن سے پانی لینے گئی تھی جب آفاق نے رومی کو مخاطب کیا، جی پوچھیے۔ اس کے اجازت دینے پر وہ اس کے قریب قصہ کا ناول میں ایسا کیا ہوتا ہے جسے سن کر تمہارے گلابی لال لال گال گلابی ہو جاتے ہیں؟ اس کے چھوڑے سوال پر رومی دانت کچکچا کر رہ گئی۔ اس میں تھڑکی کزن کو پیٹنے کے 101 طریقے بیان کیے گئے ہوتے ہیں، پھر جس سے ذوحان آتی بولی تو اس کے جواب آفاق نے شکل سے زاویہ یوں بگاڑا جیسے کڑوا بادام چبا لیا ہو۔ چڑیل، کبھی تو پرائیویسی دے دیا کرو۔ وہ ذوحان کا گوکا بولا تو وہ آبرو اچکا کر رہ گئی۔ آفاق، لالا میں سمجھی نہیں، ایک بھائی کو اپنی پیاری سی بہن سے بات کرنے کے لیے کیسی پرائیویسی چاہیے؟ وہ دب سے رومی کے ساتھ صوفے پہ بیٹھ گئی۔ تم ایک چڑیل میری بہن کافی نہیں ہو جو اس سے بھی میری زبردستی کی بہن بنانے پر تلی ہو؟ وہ تابی تو اٹھا تو اس کی واپس جب کہ رومی لب بینچ اپنی ہنسی چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہنس لو ظالم عورت، میرے جذبات سے باخبر ہوتے ہوئے ان کا مذاق اڑا رہی ہو تم سے تو اللہ ہی پوچھے گا۔ اس کی دہائیاں عروج پر تھی۔ رمیسا نظریں چرا گئی۔ کل لالا عالیہ نے ذرا آج اور ہاں لالا کو آپ کے یہ قابل تحسین جذبات ان تک پہنچاتی ہوں میں۔ ذوحان کمرے پر ہاتھ رکھتے اس کے سامنے کھڑے ہو کے، جیتی رہو میری بہن نیگی، اور پوچھ پلیز ضرور بتانا تاکہ میری نیا بھی پار لگے۔ وہ جوش سے کہتا، ان دونوں کو نفی میں سر ہلانے پر مجبور کر کے شرم کر لے لالا، آپ سے بڑے دونوں ابھی کمر ہیں اور آپ کو جلدی پڑی ہے۔ ذوحان اس کی بے شرمی پر اسے دیکھ کر رہ گئی جبکہ رومی خاموش تماشائی بنی ہوئی تھی۔ اور ہاں لالا بہت جلد ہماری بابی لانے والے ہیں، اور شفا لالا کی طرف سے بھی کچھ ایسے ہی سمجھو بھی لندن جیسے ملک میں رہتے ہیں، اتنی حسین لڑکیوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، ایسا ممکن ہے کسی حسینہ کی قاتل نظروں کے وار سے بچ پائے ہوں اب تک؟ جہاں اس کی پہلی بات پر ذوحان پرجوش ہوئی تھی، وہیں اس کی دوسری بات پر اس کے دل کو دھکا سا لگا تھا کہ واقعی شفان کسی کو پسند کرنے لگا ہوگا، کہ اس کی زندگی میں کوئی لڑکی آ چکی ہوگی۔ پر چھوٹی ماما نے تو ہمیشہ یہی کہا کہ ذوحان میری شفان کی دلہن بنے گی۔ ایک دم ہی مجھے سوچ رہی اس کے ذہن پر پرزور حملہ کیا تھا، وہ ایک دم اپنی جگہ سے اٹھ گئی۔ مجھے یاد آ کہ میری بہت ضروری ٹیسٹ سے مجھے تیاری کرنی ہے، میں جا رہی ہوں۔ ان دونوں کو مطلع کرتے ہوئے ان کی کوئی بات سنے بغیر کمرے کی طرف آگئی، سب کے وہ دونوں پیچھے سے اڑے رہی کرتے رہ گئے۔ کہاں سے تشریف لا رہی ہو؟ وہ گنگناتی ہوئی جیسے ہی حویلی کے اندرونی حصے میں داخل پیچھے سے مامے کی کڑک آواز سنائی دی۔ صاحبہ کا سانس سینے میں اٹک گیا جیسے جی کیا اس کے یوں نہ سمجھی سے منمنانے پر سائمہ مامی کے ماتھے پر بال پڑ گئے۔ مہرانی صاحبہ صرف اتنا پوچھا کہ کہاں سے آ رہی ہو اس وقت؟ اس کے ساتھ تاثر دے کہ صاحبہ کو یقین ہو کہ آج اس کی جان بخشی نہیں ہونے والی۔ گرمی لگ رہی تھی تو میں ٹھنڈی ہوا کھانے نہر پر گئی تھی۔ وہ انگلیاں مروڑتی گھبراتے ہوئے لہجے میں بولی تو سائمہ کی تیوری چڑھ گئی۔ واہ بھئی واہ، صاحبہ بیگم کو کمر میں لگے اے سی کی ہوا گرم لگ رہی تھی، تبھی ٹھنڈی ہوا کھانے کڑک دھوپ میں دہن پڑ گئی ہوگی نا۔ ان کے چبھتے انداز پر سائمہ کی پیشانی اور آلودہ ہو گئی۔ آئندہ کا زیادہ گرمی لگے نا تو ٹھنڈے پانی سے نہا لینا، امید ہے تمہاری گرمی ضرور اتر جائے گی۔ تبتے ہوئے لہجے میں کہتی وہ اپنے کمرے کی طرف چل دی تو صاحبہ کی جان میں جان ہے، وہ تیزی سے اپنے کمرے کی طرف آگئی۔ ہائے ربا،
آج تو مرتے مرتے بچی صاحبہ۔ کمرے میں آتے ہی وہ جلدی سے دروازہ لاک کرتے بیڈ پر گر گئی۔ خوف کے مارے دل زور و شور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے جلدی سے دوپٹے کے پیچھے چھپایا کہ اپنا موبائل نکالا۔ یہ موبائل اورحان نے دی تھا صاحبہ کو تاکہ جب دل کرے اس سے بات کر سکے۔ صاحبہ کے پاس سے پہلے موبائل نہیں تھا کیونکہ اسے اجازت نہیں تھی۔ وہ اورحان کو کافی دفعہ منع کر چکی تھی کہ وہ یہ موبائل نہیں پاس رکھ سکتی، پر اورحان نے اس کی ایک نہ سنی، موبائل تھما دیا۔ صاحبہ نے غور سے دیکھا کہ موبائل بالکل اورحان کے موبائل جیسا تھا۔ اپنے موبائل کے لیے اس کی پسندیدگی دیکھتے ہوئے اورحان نے اس کے لیے بھی بالکل ویسا ہی لیا تھا۔ صاحبہ کے ہونٹوں پر بساہتا ایک پیار سی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اس سے موبائل استعمال کرنے کی ضروری ٹپس بتا چکا تھا۔ اس نے موبائل آن کیا تو اسکرین پر ایک کے بعد ایک اورحان کا میسیج چمکنے لگا۔ صاحبہ نے چیٹ اوپن کی تو اس کی آنکھیں چمک اٹھی۔ اورحان نے اس کی اور اپنی سیلفیز بھیجی تھی۔ وہ ایک ایک تصویر زوم کر کے دیکھنے لگی، کتنے پیارے مکمل لگتے ہیں ہم ایک ساتھ۔ اس کے دل میں بسادہ سرگوشی کی تھی جس پر دماغ نے بھی فوراً حامی بڑھی۔ ابھی وہ تصویر دیکھ رہی تھی جب موبائل کی اسکرین پر سردار کالنگ کے الفاظ جگمگائے اور دھڑکتے ہوئے دل سے کال پک کر گئی۔ کہ میری سردارنی، کان میں اس کی باری پرسوز آواز بھرتے ہی صاحبہ کا لب دلکش مسکراہٹ میں ڈال گئی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تو ملے تھے، ہم اتنی جلدی بھول گئے؟ اس کی آواز میں شرارت تھی۔ یار سچ سچ بتاؤ، کون سا منتر پڑھ کر پھونکا ہے مجھ پر؟ ایک پل بھی تمہارے بغیر گزارنا عذاب لگ رہا ہے۔ اس کی بے بس آواز پر صاحبہ کھلکھلا کہا دی اچھا چھوڑیے، پہلے میری سنیے۔ کہنے کے ساتھ ہی وہ اسے کچھ دیر پہلے والی بات بتانے لگی۔ جب مامی نے اسے روک لیا تھا، وہ بھی پوری توجہ سے اس کی ہر بات سننا تھا۔ وہ دونوں اس وقت کیفیٹیریا میں بیٹھے تھے۔ ہادی ابھی چند منٹ پہلے اور کا کاؤنٹر کی طرف گیا تھا تاکہ کھانے پینے کے لیے کچھ لا سکے۔ شفان، تو بھول تو نہیں گیا نا کہ میرا برتھ ڈے آ رہا ہے نیکسٹ منتھ؟ لیلا کی یاد آنے پر شفان لب دبا کر مسکرا دیا۔ اچھا باقی کیا سچ میں ایسا ہے؟ سوری یار، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، معصوم شکل بنا کر بولا تو لیلا کا منہ کھل گیا حیرت کے مارے۔ ہاؤ ڈو شفان، اس کے کندھے پر ہاتھ مارتی صدماتی کیفیت میں بولی تو شفان اس کی روتو شکل لے کر کھل کر مسکرا دیا۔ جب مجھے تم سے بات ہی نہیں کرنی، وہ بیگ اٹھا کر خفگی سے کہتی وہاں سے جانے لگی تو شفان اس کا ہاتھ تھامتے اسے واپس بٹھا گیا۔ مذاق کر رہا تھا میری جان، تمہارے لیے بہت اسپیشل۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتا جیب میں پڑا اس کا موبائل بج اٹھا۔ موبائل باہر نکال کر دیکھا تو اسکرین پر ذوحان کا نام جگمگا رہا تھا۔ اسے ایک قدم ہوشگوار حیرت نے گھیر لیا۔ لندن آنے کے بعد وہ پہلی دفعہ اسے کال کر رہی تھی۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ اس کے دھیمے لہجے پر وہ پھر سے مسکرا اٹھا۔ وعلیکم السلام، الحمدللہ ٹھیک۔ میری کیٹی کیسی ہے؟ آنکھیں چھوٹی کی بہت غور سے اس کے چہرے کے بدلتے ہوئے تاثرات دیکھی تھی۔ میں تو ٹھیک ہوں لیکن بہت پریشان بھی ہوں۔ اس کی بات پر وہ ایک دم سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ کیا پریشانی ہے میری کیٹی کو جلدی بتاؤ، ابھی اس کا حال سوچ لیتے ہیں۔ اپنے ارد گرد ہر چیز کو اگنور کیا وہ پوری طرح اس کی طرف متوجہ تھا۔ ہمارے گھر کا ایک بندہ جس کا نام شفان بلوچ ہے، وہ پڑھائی کے غرض سے لندن گیا تھا، پر چند ماہ میں ہی لندن کی گلیوں میں ہی کہیں غائب ہو کر رہ گیا ہے۔ اس کے لیے تلاش گمشدہ کا نوٹس جاری کروانا تھا۔ اس کی طنز سے بھرپور آواز پر وہ قہقہ لگا کر حد سے سامنے بیٹھی لیلا حیرت سے اسے یوں کھل کر ہنستے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ کیا حال ایسا کون تھا کال پر جس کے ساتھ یوں فرینک ہو کر بات کر رہا تھا؟ وہ بیچارہ بندہ کہیں گم نہیں ہوا بلکہ یہاں کی ٹف روٹین میں بزی ہو گیا، پر یقین کر وہ اپنی فیملی کے ہر فرد کو بہت زیادہ مس کرتا ہے۔ اسے یوں موبائل میں گم دے کر لیلا ایک دم اپنی جگہ تھوڑی بیگ اٹھا کر وہاں سے چل دی، اور اس دفعہ شفان نے اسے روکنے کی بالکل بھی کوشش نہیں کی تھی، جس پر لیلا کا پارا ہائی ہو چکا تھا۔ پر اس سے بے خبر وہ پرسکون انداز میں ذوحان سے باتیں کر رہا تھا۔ اس وقت آپ کے پاس کون کون بیٹھا ہوا ہے؟ میرا مطلب ہے آپ کے فرینڈز۔ وہ دل میں آئے سوال آخرکار زبان پر لے آئی۔ یہ سوال اسے تب سے تنگ آ رہا تھا جب سے آفگر نے اسے سے شفان کی گرل فرینڈ والی بات کی تھی۔ میں بالکل اکیلا بیٹھا ہوں، میرا فرینڈ کینٹین کے کاؤنٹر تک گیا ہوا ہے۔ اسے جواب دیتا دور کھڑے ہادی پر نظر ڈال کیا ایک بات پوچھوں اگر آپ غصہ نہ کرے؟ اس کی آواز میں جھجک صاف واضح محسوس ہو رہی تھی۔ تم مجھ سے ہر طرح کا سوال پوچھ سکتی ہو اور میں بھلا کیوں غصہ کروں گا اپنی کیٹی پر؟ اس کے پیار بڑے انداز پر ذوحان کا تھوڑا حوصلہ ہوا۔ کیا آپ کی کوئی گرل فرینڈ بھی بنی ہے وہاں؟ اس کے سوال پر وہ بے اختیار ہنس دیا اور پھر ہنستا ہی چلا گیا۔ میں نے کوئی مذاق تھوڑی کیا جو آپ ایسے ہنس رہے ہیں؟ اپنے سوال کے جواب میں اس کے یوں ہنسنے پر وہ برا ہی منا گئی۔ نہیں جناب، آپ کا سوال کافی سیریس ہے اور اس کا جواب یہ ہے کہ میری کوئی گرل فرینڈ نہیں اور نہ ہی میں ان فضول چیزوں پر دھیان دیتا ہوں۔ وہ سچ کہہ رہا تھا کیونکہ لیلا اس کی گرل فرینڈ نہیں محبت تھی۔ اس نے کبھی اسے گرل فرینڈ نہ سمجھا۔ لندن جیسے ماڈرن ملک میں رہتے ہوئے بھی اس نے اس تعلق میں رہ کر کوئی حدود نہ پھلانگی تھی۔ وہ لیلا کے ساتھ ایک پاک رشتہ بنا کر اس پر پناہ جمانا چاہتا تھا، اس سے پہلے نہیں، پکا نا؟
وہ نہ جانے کس بات کی یقین دہانی چاہ رہی تھی۔ بالکل پکا، اچھا بتاؤ تمہاری اسٹڈیز کیسی جا رہی ہیں؟ تو کا رو اس کی طرف موڑ گیا تو اس نے سکھ کا سانس لیا اور اپنی پڑھائی کا بتانے لگی۔ آج افغان کے ساتھ شہر آئی تھی، شاپنگ کرنے لاکھ ترلے منتیں کروانے کے بعد وہ ان کے ساتھ آئے تھے۔ اس وقت وہ تینوں مال میں کھڑے تھے۔ رومیسا نے آنکھوں پر کالے شیڈز لگا رکھے تھے۔ وہ جب بھی باہر جاتی تھی تو یہ شیڈز اس کی آنکھوں پر ہی ہوتے تھے۔ تم لوگ شاپنگ کرو، میں اپنی کچھ چیزیں لے کر آتا ہوں۔ تب تک ان دونوں سے کہتا وہ وہاں سے چلا گیا تو زحان بھی رومی کا ہاتھ پکڑ شاپ میں گھس گئی۔ انہیں دونوں کے لیے ڈریسز پسند کیے اور ساتھ ساتھ رومی کو کپڑوں کا کلر اور ڈیزائنز بتائی جا رہی تھی، جس پر کبھی رومی ناک چڑھاتی تو کبھی ہاں میں سر ہلا دیتی۔ کپڑے خریدنے کے بعد وہ اس شاپ سے نکلی جوتوں والی شاپ کی طرف بڑھنے لگی۔ اف یار، ایک بیگ تو وہیں رہ گیا۔ تم یہی رکو، میں بس یوں گئی اور یوں آئی۔ اپنے ہاتھ سے ایک بیگ غائب دے کر زحان بولی تو رومی سر ہلا گئی۔ اسے وہیں چھوڑ کر زحان واپس مڑ گئی، جبکہ وہ راہداری میں کھڑی اس کا انتظار کرنے لگی۔ ابھی اسے کھڑے 2 منٹ ہی ہوئے تھے جب ایک دم کوئی زوردار طریقے سے اسے آ ٹکرایا۔ رومی کو لگا جیسے وہ کسی پہاڑ سے ٹکرا گئی۔ اس کا سر گونگ گیا، جبکہ آنکھوں پر لگے شیڈز پھسل کر ناک کی نوک پر آ گئے تھے۔ سر پر ٹکا دوپٹہ کندھوں پر آ چکا تھا، جبکہ وہ سیاہ بال لہراتے ہوئے آگے کندھے پر آ گرے تھے۔ فائق چودھری ساکت آنکھوں سے اپنے سامنے کھڑی ساحرہ کو یک ٹک دیکھتا چلا جا رہا تھا۔ سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھتے ہی سینے میں موجود دل نے بے تہا دھڑکنا شروع کر دیا۔ رومی نے صرف ایک پل کے لیے آنکھیں اٹھائی اور پھر ناک پر جمے شیڈز انگلی کی مدد سے واپس انگلیوں پر لگائے، پر وہ ایک پل ہی سامنے والے کے لیے بھاری ثابت ہوا تھا۔ سامنے والے کا دل اسے ایک پل میں ہی اسے ساحرہ کی کان سی آنکھوں میں قید ہو چکا تھا۔ آپ کو زیادہ تو نہیں لگی؟ وہ دوپٹہ سے ہی کرنے لگی تو وہ بھی ہوش میں آدھا سنبھل کے اسے سوال کرنے لگا، جس پر وہ دھیرے سے نفی میں سہلا گئی۔ میں ٹھیک ہوں، آئی ایم سوری، مجھے پتہ نہیں چلا کیسے یہ ہو گیا۔ ایک مرد کی آواز اپنے اتنے قریب سن کر وہ سمجھ گئی کہ جسے وہ پہاڑ سمجھ رہی تھی وہ کوئی مرد تھا جس سے اس کا ٹکراؤ ہو چکا تھا۔ نہیں، آپ کی کوئی غلطی نہیں، ایکچولی میں کار میں بزی تھا، سامنے دیکھ نہیں سکا اور بے دہانی میں آپ سے ٹکرا گیا۔ آئی ایم ایکسٹریملی سوری۔ اس کی بات کے جواب میں وہ محض سے سر ہلا گئی۔ کیا ہوا، سب ٹھیک ہے؟ اور آپ کون ہیں مسٹر؟ زحان رومی کے قریب آتی اس کے سامنے کھڑی اونچے لمبے مرد کو دیکھ کر سوال کرنے لگی۔ غلطی سے میں ان سے ٹکرا گیا، اس لیے ان سے سوری کر رہا تھا، اب چلتا ہوں۔ اور زحان کو رومی کے پاس ہاتھ دے کر سمجھ گیا کہ وہ اس کے ساتھ، اس لیے اسے جواب دیتا ایک قاہری مگر بھرپور نظر رومیسا پر ڈالتا وہاں سے چلا گیا۔ عجیب آدمی تھا، تم ٹھیک ہو نا؟ اس کے پوچھنے پر وہ سر ہلا گئی تو زحان اس کا ہاتھ پکڑ کر جوتے والے شاپ کی طرف چل دی۔ شیشے کے سامنے کھڑی اپنا تنقیدی جائزہ لے رہی تھی۔ لال رنگ کا پیروں تک جاتا شفون کا سادہ فراق پہنے، ہلکا پھلکا میک اپ کیے اور بالوں کو کھلا چھوڑے وہ خود کو بہت حسین لگ رہی تھی۔ مطمئن ہونے کے بعد وہ مڑی اور بیڈ پر پڑا لال دوپٹہ اٹھا کر گلے میں ڈال گئی، پھر جھک کر پیروں میں خود سے ڈالے۔ اسے اپنا اور اورہان کا ہائٹ ڈفرینس بہت پسند آیا، اس لیے وہ اسے ملنے جانے کے وقت ہیلز نہیں پہنتی تھی۔ اس کے لیے وہ احساس بہت حسین ہوتا تھا جب وہ اورہان کے سینے سے کان لگا کر اس کے دھڑکتے ہوئے دل کی دھڑکن سنتی تھی۔ اپنی تیاری مکمل ہو جانے کے بعد اس نے ایک نظر گھڑی پر ڈالی، پھر سرہانے کے نیچے پڑا اورہان کا دیا گیا موبائل اٹھا کر الماری میں رکھ دیا۔ ڈرتے ڈرتے اس نے کمرے سے قدم باہر نکالے تو صحن سنسان پڑا تھا۔ وہ احتیاط سے قدم اٹھاتی حویلی سے نکل گئی۔ آج اورہان اور صاحبہ کے تعلق کو پورے 3 سال ہو چکے تھے۔ اورہان 1 ہفتے سے شہر گیا تھا اور آج صبح ہی لوٹا تھا۔ اب دونوں اپنی محسوس جگہ پر ملنے والے تھے۔ اور جیسے ہی نہر پر پہنچی اورہان وہاں کھڑی پہلے سے اس کا انتظار کر رہا تھا، سفید کاٹن کا سوٹ پہنے اور کندھوں پر بادامی مردانہ شال اوڑھے۔ وہ ہر دفعہ کی طرح آج بھی صاحبہ کو پہلے سے بڑھ کر حسین لگا۔ اس کی موجودگی کو محسوس کرتے وہ پیچھے مڑا تو وہ اس کے بالکل قریب کھڑی تو اسے دیکھتے ہی اورہان کی آنکھوں کی چمک قابل دید تھی۔ مرحبا۔ کہ حسین سراپے پر نظریں جمائے بوجھل لہجے میں بولتا وہ اسے کلائی سے تھام کر اپنی سانسوں کے قریب تر کر کے کیسی ہو روحے جانا، تمہارے دیدار کو یہ آنکھیں ترس کر رہ گئی تھی، آج دید کے پیاس بجھائے بغیر کہیں نہیں جا پاؤ گی۔ اس کی باری لب و لہجے میں کی جان لیوا سرگوشی پر وہ لرزی پلکیں اٹھا کر براہ راست اس کی سنہری آنکھوں میں جھانکنے لگی۔ ہفتے میں 2 دفعہ ملتے ہم، پھر بھی آپ کی آنکھوں کی پیاس نہیں بجھتی کیا؟ وہ لاڈ سے پوچھتے، میں نے نازک ہاتھ اس کے سینے پر جما کے تو ہتھیلی کے نیچے دھڑکتا دل اس کے سانس سے منتشر کر گیا۔ کیا تم واقعی اس قدر معصوم ہو جو مجھ سے یہ سوال کر رہی ہو؟ اگر سارا دن ساری رات بغیر پلک جھپکے تمہیں سانسوں سے قریب کر کے
تمہارے چہرے کا دیدار کرتا رہوں تو پھر بھی یہ پیاس بجھنے گی نہیں۔ اس کے والہانہ انداز پر صاحبہ کے ہونٹ پر دلنشین مسکراہٹ چمک اٹھی۔ آپ سے ایک سوال پوچھوں؟ وہ اس کے سینے پر سر رکھتے ہوئے سوال انداز میں اسے دیکھتی بولی تو وہ ایک پل کی تاخیر کیے بغیر سر ہلاتا اسے اجازت بخشیا۔ اگر میں کسی اور کی ہوگی تو آپ کیا کریں گے؟ اس کے سوال پر ارحان کا رنگ پھک ہو گیا۔ سنہری آنکھیں ایک پل میں لہو چھلکانے لگی تھی، جبکہ صاحبہ شرارت بڑی نظر سے اس کے چہرے کے بدلتے رنگوں کو دیکھ رہی تھی۔ پھر ایک دم کہہ لگا کہا سی، ہائے ربا سردار آپ تو ایک دم لال پیلے ہو گئے۔ وہ ہنس کا بولے جبکہ وہ ایک دم اس سے خود میں بھیج گیا۔ تم مذاق کر رہی ہو نا، پلیز آج کے بعد ایسا گناؤنا مذاق مت کرنا میرے ساتھ۔ آج تو نہ جانے کیسے برداشت کر کے، پر اللہ کی قسم اگلی دفعہ میری جان نکل جائے گی۔ میں تمہیں ہواپو خیالوں کیا؟ مذاق میں بھی کسی اور کے ساتھ تصور نہیں کر سکتی۔ آواز میں ہو پر گرفت میں سہتی میں سے اس کے تصور کی ہنسی کو بڑی لگا۔ مذاق کر رہی تھی میں سردار، آپ تو سیریس ہو گئے۔ اس کا ریئیکشن دیکھ کر وہ اپنی بات پر شرمندہ ہو کر رہ گئی۔ خنجر میرے گلے پر چلا کر ایک ہے دفعہ میں میری جان لے لینا، پر آئندہ ایسی جان لیوا بات ہرگز مت کرنا۔ اس کی کھلی زلفوں میں چہرہ چھپاتا وہ شدت بڑے لہجے میں بولا تو صاحب اپنا ہاتھ اس کے بالوں میں بھیجے اسے پرسکون کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ مجھے آپ سے کوئی بھی جدا نہیں کر سکتا، ازل سے اب تک میں آپ کی ہوں۔ اس کے بعد میں انگلیاں چلاتے اس کے کانوں میں میٹھے الفاظ اتار رہی تھی۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں صاحبہ، میری سانسوں کی روانی اب تمہارے دم سے ہے۔ جس دن میری نظریں تم پر سے ہٹ گئی نا، میں سچ میں مر جاؤں گا۔ صاحبہ اس کے الفاظ میں چپی شدت پر حیران ہو رہی تھی۔ ہائے کتنا پیارا لگے نا کوئی عشق میں مرتا ہوا، پر یاد رکھیے گا سردار، ارحان بلوچ سے پہلے صاحبہ چودھری کی نظر اٹھے گا، عشق میں مرنا ہے تو ساتھ ہی مرے۔ اس کے الفاظ کتاب نہ لاتا اسے سردی سے خود میں بیچ کر، جس پر وہ سسک کر رہ گئی۔ کس قدر ظالم ہو تم، اتنے نصیبوں والے دن پر اتنی حسین بن کر کس قدر ظلم ڈاری ہو تم اپنے اس عاشق پر۔ جان دینے کی کیا بات کرتی ہو؟ تمہاری یہ حسین سراپا اس پر متضاد، تمہاری یہ ہری آنکھیں اور ناک میں چمکتی یہ بالی، یہ ادائیں جان لینے کے لیے کم ہے کیا؟ اس کی آواز میں خماری آزمائی تھی۔ صاحبہ شرما کر آنکھیں میزی اس سے پہلے کہ وہ اس کے کان میں مزید حسین سرگوشیاں کر کے اس کے حواس لمکتا ایک دم فضا فائر کی آواز سے تھڑا اٹھی۔ ڈر کے مارے صاحبہ چیخ اٹھی۔ ارحان اسے الگ ہوتا تیزی سے پاس کھڑی جیپ سے اپنی پستل نکالا، اس کی طرف بڑا جہاں سے گولیں چلنے کی آوازیں آ رہی تھی، پر دور دور تک کوئی نظر نہ آیا۔ صاحب ٹھیک ہے نا؟ سردار صاحبہ کی گھبرائی ہوئی آواز پر وہ پستل واپس رکھتا اسے پاس آیا۔ صاحب ٹھیک ہے میری جان، ایسا کر تم اب واپس حویلی جاؤ، بلکہ میں ہوں تمہیں چھوڑ کر آتا ہوں۔ اچھی فیلنگس نہیں آ رہی مجھے۔ اس کا ہاتھ پکڑتا جیپ کی طرف بڑھ گیا۔ پر سردار اگر کسی نے وہ پریشانی سے کہتی بات ادھوری چھوڑ گئی، میں کچھ فاصلے پر رک جاؤں گا، پر آج اپنی حفاظت میں تمہیں چھوڑ کے آؤں گا، اور اب کوئی بحث نہیں۔ اپنی بات مکمل کرتا وہ اسے جیپ میں بٹھاتا گاڑی کا دھن چودھری حویلی کی طرف کر گیا۔ اسی کچھ فاصلے پر اتار گیا تھا۔ صاحبہ نے جیسے ہی اپنے کمرے کا دروازہ کھولا، سامنے نظر آتا مرد دیکھ کر اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ جو چہرہ تھوڑی دیر پہلے لال گلابی ہو رہا تھا، اس وقت اس کا رنگ خوف کے مارے سفید پڑ چکا تھا۔ نے شدت سے خواہش کی کہ کاش زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے، بڑا ایسا کہاں ممکن تھا؟ ہر خواہش وقت رہتے کہاں پوری ہوتی، جو صاحبہ کی بھی پوری ہو جاتی۔ وہ حویلی آتے سب بڑے لاؤنج میں بیٹھے تھے، جبکہ افغان ذہان اور میسا غائب تھے۔ وہ سلام لینے کے بعد اپنے کمرے میں جانے لگا۔ جب باپ کی پکار سن کر ان کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ ہاں بے بہودار کیا سوچا پھر شادی کے بارے میں؟ اور کتنا ٹائم لگا؟ ارکم بلوچ کے سوال پر وہ سر نیچا کیے مسکرا دیا۔ بابا بہت جلدی آپ سب کو اپنا فیصلہ سناؤں گا، انشاءاللہ، آپ فکر مت کریں۔ ارکم بلوچ نے ایک مسکراتی ہوئی نظر اپنے گبرو جوان بیٹے پر ڈالی۔ تو پھر جلدی سے فیصلہ کرو، کیونکہ ایک فیصلہ ہم بھی کر چکے ہیں۔ ان کی بات پر ارحان نے سوالیہ نظر سے ان کی جانب دیکھا۔ ہم افغان اور میسا کی شادی کا سوچ رہے ہیں۔ ان کے بابا ارحان کو خوشگوار حیرت ہوئی۔ بہت اچھی سوچ ہے، میرے خیال میں ہمیں اس سوچ پر جلدی عمل کرنا چاہیے۔ وہ بہت خوش تھا اپنے بہن بھائیوں کے لیے۔ شاید تم بھولے ہو کہ تم اور شفان دونوں بڑے ہو، ہمارا یہی فرض ہے کہ پہلے تم دونوں کا کچھ سوچیں گے۔ ہم شفان نے تو صاف جواب دے دیا کہ وہ چند سال اس بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتا۔ اب تم بتاؤ کیا کرنا ہے؟ ارکم بلوچ کی بات پر وہ سر ہلا گیا۔ میں انشاءاللہ بہت جلدی آپ کو مطلع کروں گا، فی الحال مجھے اجازت دے، تھوڑا آرام کرنا چاہتا ہوں۔ ان سے اجازت لیتا وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ کمرے میں آنے کے بعد اس نے سب سے پہلے صاحبہ کو کال کی، بار اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ انہیں دوبارہ کال ملائی، ایک بار، دو بار، تین بار، پر اس کا نمبر مسلسل بند ہی جا رہا تھا۔ اسے حقیقت میں پریشانی ہونے لگی، کیونکہ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ وہ ایک بار پھر کال ملانے لگا، پر جواب نہ آیا۔ وہ لہک لہک کر گاتی کب سے میسا کے کان کھا رہی تھی۔
اسے جب یافکن اور امی کے رشتے کے بارے میں پتہ چلا تھا وہ مسلسل سے چھیڑتی جا رہی تھی، بس کر دو بات مجھے انسان کتنے کان کھاؤ گی۔ اور وہ رومی اپنی گود میں پڑا تکیا اٹھا کر اس کی طرف پھینک گئی جو سیدھا جا کر زوہان کے منہ پر لگا۔ اس ظالم کیا نشانہ ہے تمہارا؟ تمہاری اس مزاح نے میرا منہ سینک دیا۔ زوہان کی بابو بے سہادہ ہنسی۔ ہاں بھئی اب تو بہت ہنسی آئے گی میڈم کو، ہر کار نیا پار لگنے والی ہے۔ وہ اب بھی شرارت سے باز نہیں۔ زوہان بس کر دو یار، وہ بیچاری عاجز آ چکی تھی۔ ویسے ایک بات سچ سچ بتاؤ نا رومی، اس کے قریب آتی رازدارانہ انداز میں پوچھنے لگی۔ تمہیں کب سے میری اجازت کی ضرورت پڑ گئی اور میں منع بھی کر دوں اگر تو تم کون سا باز آ جاؤ گی، پوچھو جو پوچھنا ہے۔ وہ گردن اکڑا کر بولی تو اس کے شاہانہ ادا پر زوہان عرش کر اٹھی۔ ہے تو میرا ہی بھائی، پر ہے چھچھندر، تم نے ہاں کیسے کر دی اس لنگور کے لیے؟ اس کے سوال پر وہ برا منانے یا ہنسنے کی جگہ اداس ہو گئے۔ مارے اتنی بری لگی سیاں جی کی بےعزتی جو منہ لٹکا کر بیٹھ گئی۔ اس کے لہجے میں شرارت کا عنصر نمایاں تھا۔ ایسا نہیں ہے سونے، میری کیا اوقات جب میں انکار کرتی، بلکہ ایک اندھی لڑکی کی کیا اوقات ہو سکتی کہ ایسے شاندار پڑھے لکھے اور پرفیکٹ انسان کو انکار کرے۔ میں انہیں کیا دیکھ سکتی ہوں بلا سوائے اندھیرے کے؟ اس کی بے بس اور مایوس لہجے زوہان کو بھی افسردہ کر دیا۔ تم اتنا غلط کیوں سوچتی ہو؟ اللہ نے تمہیں بھی بالکل پرفیکٹ بنایا ہے میرا بھائی۔ اگر چاند کیا سورج لے کر بھی ڈھونڈتا تو تم جیسی حسین دوشیزہ نہ تلاش کر پاتا۔ اچھا صاحب چھوڑو، بتاؤ تمہیں میرے لالا کیسے لگتے ہیں؟ اس کے سوال پر نہ چاہتے ہوئے بھی رومی سرپار کی بہت زیادہ اچھے کہنے کے ساتھ ہی وہ چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا گئی، جبکہ اس کی حرکت پر زوہان کھلکھلا کہا دی۔ پر کون جانے خوشی کو کب نظر چل لگ جائے۔ خوشی کی مدت اکثر بہت قلیل ہوا کرتی ہے، پر کون جانے